بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 12 اور آپ پیج نمبر 126 پر نظر رکھیے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، اس کی حالات زندگی اور خصوصیاتی کلام۔ اردو ادب کی تاریخ میں غالب ایک عظیم شاعر اور عظیم نثر نگار کی حیثیت سے گزرے ہیں۔ اردو میں شاید وہ تنہا شاعر ہیں جن کی عظمت کو سب نے تسلیم کیا ہے۔ ہندوستان سے باہر بھی غالب کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ غالب کی شاعری میں گہرائی ہے، خیال انگیز اور فکر خیز ہے۔ غالب کی شاعری صرف دل ہی نہیں لبھاتی بلکہ ذہن پر بھی اپنا سحر کرتی ہے، اور غالب کی شاعری صرف زندگی کو بسر کرنا ہی نہیں سکھاتی بلکہ حقیقتوں کی تلاش کرنے کا درس بھی دیتی ہے۔ غالب کو اس لیے عظیم شاعر کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے شاعری کے موضوعات کو حسین، دلکش اور دل آویز بنانے میں تمام عمر صرف کر دی۔ اپنے آرٹ کو عظیم بنانے میں انہوں نے انسانی جذبات کی بڑی خوبصورت مصوری کی ہے۔ تو مرزا غالب جو ہے 1796 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ خاندانی لحاظ سے ایبک ترک تھے۔ ان کے دادا شاہ عالم کے زمانے میں ہندوستان میں وارد ہوئے اور دربار میں عزت حاصل کی۔ مرزا کے والد عبداللہ بیگ مختلف ریاستوں میں مامور رہے۔ آخر میں حیدرآباد کی سرکار میں 300 سواروں کی جمعیت کے ساتھ ملازم ہو گئے۔ بعد میں الور کی ریاست سے وابستہ ہو گئے اور وہیں کسی لڑائی میں مارے گئے۔ اس وقت مرزا کی عمر صرف 5 برس کی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش اور تعلیم و تربیت ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، جو انگریزی فوج کے رسالہ دار تھے۔ 4 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور گھر پر مرزا کا کوئی سرپرست نہ رہا۔ مرزا کی ننیال خوشحال تھی، اس لیے مرزا عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ ابتدائی تعلیم شیخ معظم علی سے حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ کتابیں نذیر اکبر آبادی سے بھی پڑھیں۔ 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی امرا بیگم سے دلی میں ہوئی، اور کچھ روز بعد مرزا مستقل طور پر دہلی میں رہنے لگے۔ چچا کی جائیداد سے ان کو کچھ پیسہ ملتا تھا اور ان کا شمار دہلی کے رؤسا میں ہوتا ہے، یعنی رئیس کا جمع ہے رؤسا۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنا استاد بنا لیا اور 50 روپے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کیا۔ 1857 میں مرزا کو بڑی صعوبتیں جھیلنی پڑی، یعنی بڑے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مہینے تک وہ تقریباً قید رہے۔ غدر میں ان سے کچھ پوچھ تاچھ تو نہ ہوئی، غدر مینس جنگ، لیکن ان کی پنشن بند ہو گئی، اس الزام میں کہ وہ مغل بادشاہ کے وفادار تھے اور باغیوں سے ساز باز رکھتے تھے۔ خاندانی پنشن میں مرزا کو ان کے حق سے بہت کم ملتا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے گورنر جنرل کے یہاں بھی اپیل کی۔ وہ دلی سے براہ لکھنؤ کولکتہ گئے اور وہاں بھی کئی ماہ تک قیام کیا، مگر پنشن کے معاملے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کولکتہ میں مرزا محمد حسین قتیل
کے حامیوں اور غالب کے درمیان خوب ادبی معرکے ہوئے۔ غدر کے زمانے میں مرزا نے ایک فارسی لغت برہان قاطع کی کچھ غلطیوں پر ایک رسالہ قاطع برہان کے نام سے لکھا۔ اس کی اشاعت سے مرزا کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا جس کے بکھیڑوں سے مرزا کو آخری عمر تک نجات نہ مل سکی۔ آخر فروری 1869 عیسوی کو دہلی میں انتقال کیا اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے قریب دفن کیے گئے۔ یہاں تک حالات زندگی تھے۔ اب ہے خصوصیاتی کلام۔ غالب نہ صرف اردو اور فارسی کے بڑے شاعر تھے بلکہ ان کا شمار عالمی ادب کے چوٹی کے شعراء میں کیا جاتا ہے۔ ان کا کلام ترجمے کی صورت میں روس، انگلستان، فرانس اور دنیا کے دوسرے ممالک میں پہنچ کر مشہور و مقبول ہو چکا ہے۔ یوں تو غالب اپنے فارسی کلام کو سرمایہ افتخار سمجھتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ فارسی زبان کے اشعار میں انہوں نے اپنی زبان دانی اور قابلیت کی ساری قوتیں صرف کر دی، مگر زمانے نے قبولیت عام کا تاج ان کی اردو شاعری کے سر پر رکھا اور ان کا اردو غزلوں کا دیوان جس میں کل 1800 اشعار ہیں آج ساری دنیا سے خراج تحسین و عقیدت پا رہا ہے۔ نوجوانی میں غالب نے اپنے اردو کلام کو مجموعہ بے رنگ کہا تھا اور اپنے فارسی کلام کے نقش ہائے رنگ رنگ دیکھنے کی دعوت دی تھی، مگر اس مجموعہ بے رنگ نے غالب کو زندہ جاوید کر دیا۔ آخری عمر میں خود بھی غالب اپنے اردو اشعار کی اہمیت کو سمجھنے لگے تھے جب ہی تو کہا تھا، جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں۔ مرزا کے کلام کا سب سے نمایاں جوہر ان کی لطیف ظرافت اور شگفتہ مزاجی ہے، جس سے وہ حالات و واقعات کی تلخی کو شیرین تو نہیں مگر گوارا ضرور بنا دیتے تھے۔ غالب بات کو ایک اچھوتے انداز میں بیان کرتے ہیں، یعنی ایک نئے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور معمولی مضمون کو بھی شعر میں باندھ نیا پن اور انوکھا انداز پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں اردو شاعری کی روایتی باتیں بھی ہیں، مگر ان معمولی اور روایتی باتوں میں جدت اور نیا انداز بیاں ملتا ہے۔ غالب کے کلام کی ایک اور خصوصیت فکر کی گہرائی اور حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز بیاں ہے۔ حیات اور کائنات کے اسرار رموز کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہے۔ فطرت کے سربستہ رازوں کو ظاہر کرنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ غالب کا تفکر اور ان کا فلسفہ ہی دراصل ان کی شاعری کی عظمت کا راز ہے۔ ان سے پہلے کے شاعروں میں خون جگر سے کلکاریاں کرنے کا حوصلہ تو ہے، مگر فکری گہرائیوں اور حیات و کائنات کی فلسفیانہ توجہ کرنے کا ملکہ شاذ و نادر ہی کسی میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی غالب کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری۔ تو غالب جو تھا یہ غزل کے شاعر تھے ایکچولی۔ ان کی عشقیہ شاعری ان کے فن میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس میں حقیقت ہے، اس میں خون جگر جلستا ہے، اس میں سچائی ہے، محبت ہے، خلوص ہے، حسن ہے، گرمی ہے۔ اس حسن نے غالب کو زندگی بسر کرنا سکھایا ہے۔ تو یہ تھا غالب کے بارے میں چند باتیں۔ تو آج کا اتنا ہی، شکریہ۔